انسانی زندگی میں گھر کی کیا اہمیت، اس کو پہلے سمجھ لیں۔ دنیا کی ٹینشن اور دنیا کے مسائل سے گھرا ہوا انسان اگر کہیں سکون پاتا ہے تو اپنے گھر میں پاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں گھروں کو سکون کا ذریعہ قرار دیا۔ اللہ الذی جعل من بیوتکم سکنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ اور اسی لیے جب یہودیوں کو ان کے گھر سے نکالا گیا، ان کی غداریوں کی وجہ سے، ان کی بدماشیوں کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا عذاب قرار دیا۔ ایک انسان اپنے گھر سے بے گھر ہو جائے، اپنے گھر سے نکال دیا جائے، یہ ایک عذاب سے کم نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ان کافروں کو ان کے گھروں سے نکال دیا، اور جب یہودی اپنے گھروں سے نکلے تو اپنے گھروں کو توڑتے ہوئے، اپنے گھروں کو برباد کرتے ہوئے نکلے۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا، یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین، کہ یہ یہودی اپنے گھروں کو توڑ رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ انسان تو اپنے گھر کو سجاتا ہے، اپنے گھر کو سنوارتا ہے، تو گھر بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جب ہم گھر کا لفظ بولتے ہیں تو گھر سے مراد کوئی عالیشان بلڈنگ یا بنگلہ یا فلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ گھر سے مراد وہ جگہ ہوتی ہے جہاں رشتے ہوتے ہیں، جہاں کبھی غصہ بھی ہوتا ہے، کبھی منع بھی دیا جاتا ہے، کبھی تلخیاں بھی ہوتی ہیں، کبھی مٹھاس بھی ہوتی ہے، کبھی ماں کا پیار بھی ہوتا ہے، کبھی باپ کی ڈانٹ بھی ہوتی ہے۔ ان کھٹی میٹھی تلخ اور شیریں یادوں کا مجموعہ گھر ہے، اور ہم سب کہیں نہ کہیں گھر سے جڑے۔ گھر کی ایک اہمیت اور ہے، ایک عورت اور ایک خاتون کی عزت اور اس کی عصمت کی حفاظت اس کے گھر میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی عورت راستے میں پڑی ہو، اس کے سر پہ چھت نہ ہو، تو اسے بے سہارا مانا جاتا ہے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ وہ زمانے کے رہنو کرم۔ گھر ایک عورت کو پروٹیکشن دیتا ہے، ایک عورت کو تحفظ دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں کو خاص طور سے تاکید کرتے ہوئے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے میرے نبی کی بیویوں، تم اپنے گھروں کے اندر جمی رہا کرو، اپنے گھروں کے اندر عزت اور وقار کے ساتھ رہا کرو۔ گھر فتنوں کے اس دور میں جب قدم قدم پر برائیاں ہیں، قدم قدم پر شیطان کے وسوسے ہیں، شیطان کے پھیلائے ہوئے جال ہیں، ایسے فتنوں کے دور میں گھر ہمیں بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اور ہمیں فتنوں سے بچاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبرانی کی صحیح روایت ہے، طوبیٰ لمن ملک لسانہ ووسعہ بیتہ وبکى علی خطیئتہ، اس انسان کے لیے جنت ہے جس کے اندر تین چیزیں پائی جائیں۔ نمبر ایک، جو اپنی زبان کو کنٹرول کر لے۔ نمبر دو، جس کا گھر اس کے لیے کافی ہو جائے۔ اور نمبر تین، جو اپنے گناہوں پر آنسو بہاتا ہو، اپنے گناہوں پر روتا ہو۔ یہ تین کوالٹیز جس کے اندر پائی جائیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وہ انسان جنتی ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت۔ گھر کو دیندار بنانا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ضرورت ہے گھر کو دیندار بنانے؟ اگر گھر کے اندر بے دینی ہے، گھر کے اندر دین نہیں ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے، تو اس غلط فہمی کو نکال کو رہنا ہے۔ آخرت میں ہمیں جنت کے لیے بھی دین کی ضرورت ہے، اور دنیا کو جنت بنانے کے لیے بھی دین کی ضرورت ہے۔ آج جن گھروں میں دینداری نہیں ہے، جن
کچھ گھروں میں حرام کام ہو رہے ہیں، واللہ ان گھروں میں گلیمر ہے، چمک ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو سکون نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو خوشی نہیں۔ مجھے 2 دن پہلے ابھی میں ممبئی آیا تھا، اور رات میں جب میں ممبئی لوٹا تو پتہ لگا کہ ممبئی کے اندر جشن منایا جا رہا۔ میں نے پوچھا صاحب کس بات کا جشن منایا جا رہا؟ ممبئی کے ڈونگری علاقے میں سینکڑوں نہیں ہزاروں مسلمان نوجوان لڑکے ایک نوجوان کا استقبال کر رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، اس کے ساتھ فوٹوز لے رہے تھے۔ صاحب وہ کوئی ٹی وی شو ہے خان صاحب کا، اس ٹی وی شو میں وہ ونر گھوشت ہوا تھا، اس کی خوشی میں مسلمان خوشی سے اتاولا ہوا۔ میں نے تو شو دیکھا نہیں، دیکھنے والوں نے بتایا کہ صاحب جس نوجوان کو آج ونر گھوشت کیا گیا، اس نوجوان کی جو پرسنل لائف ہے، اس کی جو نجی زندگی ہے، اس کے بڑے چرچے ہوئے اس شو کے اندر۔ اس کے کتنے ناجائز تعلقات ہیں اور کتنے اس نے زناکاری اور بدکاری کے کام کیے ہیں، اس شو پر سب اس کی زندگی کے سارے راز کھول دیے۔ میرے نوجوان ساتھی، کیا ایسے لوگ آج آپ کے آئیڈیل ہیں؟ اور آج آپ کے پاس اتنی فرصت ہے کہ ایسے لوگوں کی خوشیوں پر آپ راتوں میں نکل کے جشن منا رہے ہیں؟ واللہ یہ مناظر دیکھ کر دل ٹوٹتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے کہ آج ہمارا مسلمان، آج ہماری قوم جس دوراہے پر کھڑی ہے اور ذلت و رسوائی کے جس دور سے گزر رہی ہے، ہماری مساجد، ہماری عبادت گاہیں، ہمارا وجود، ہمارا تشکر، سب کچھ آج نشانے پر ہے، اور ان حالات میں ہمارا نوجوان اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے۔ یہ اس لیے کہ گھروں میں دین نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں دین نہیں ہے، اور یاد رکھو کہ دین نہیں رہے گا تو نوجوان نشے کا، ڈرگس کا، شراب کا، عیاشی کا، زناکاری کا، بدکاری کا راستہ اپنائے گا۔ دین نہیں ہے تو سکون اور خوشی نہیں مل سکتی۔ ہمارے گھروں کو دین کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون آئے، ہمارے گھروں میں ایک باپ اپنی اولاد کے حقوق کو سمجھے، اپنی اولاد کی ذمہ داری کو اپنے کندھے پر محسوس کرے، ایک بیٹا اپنے باپ کی عزت کرے، ایک ماں اپنی بچیوں کی حفاظت کرے، ان کی تربیت کرے، ایک بیٹی اپنی ماں کی اور اپنے باپ کی عزت کا خیال رکھے، اگر ہم ایک ذمہ دار گھر بنانا چاہتے ہیں، ایک ذمہ دار معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے گھروں میں دینداری لانا پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 14ویں پارے میں فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو۔ کبھی آپ غور کیجئے گا، قرآن اکثر مقامات پر جب اللہ نیک عمل کی بات کرتا ہے تو ساتھ میں کنڈیشن لگاتا ہے، ایمان والا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے، اگر ہمارے اندر توحید نہیں ہے، ہم نیکیوں کے انداز لگا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کی حیثیت ہواء منصورہ، ہوا کی طرح ہے، راہ کی طرح ہے، غبار کی طرح ہے، اللہ اڑا دے۔ اللہ کے نیکیوں کی ویلیو کی نہیں ہے ایمان کے بعد۔ مسلمانوں، فتنوں کے اس دور میں جب آپ کو یہ لگے کہ ایک مشرک اور ایک کافر آپ سے زیادہ عزت پا رہا ہے، اس کے مذہبی شعار آپ کے دین کے شعائر سے زیادہ دنیا میں ان کا چرچا ہو رہا ہے، اور آپ کو دنیا میں کبھی محسوس ہو کہ آپ کمزور پڑ رہے ہیں، تو ذرا اس نقطے پر غور کر لینا کہ آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، آپ کے پاس وہ دولت ہے کہ قیامت کے دن بڑے بڑے ارب پتی اور کھرب پتی اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اور زمین بھر کے سونا دے کر کے بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں جہنم کے عذاب سے بچنا چاہیں گے، اللہ فرماتا ہے ما تقبل من احدهم، زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ تو جو ایمان والا ہوگا اور ساتھ میں نیک عمل کیا ہوگا اس نے، اور قرآن کہتا ہے من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اب اللہ کا وعدہ سن، وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی، حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، ایک سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے، سکون والی زندگی۔ اس بات کی گارنٹی تو نہیں ہے
کہ دین پر آپ چلیں گے تو کروڑپتی بن جائیں گے. اس بات کی گارنٹی تو نہیں ہے کہ ممبئی میں آپ کے پاس ایک بنگلہ ہو جائے گا. اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں دولت کی بڑی کثرت ہو جائے گی. مگر اس بات کی گارنٹی ہے اگر آپ کے پاس دینداری ہے, آپ کے گھر میں دینداری ہے, آپ کے بچوں میں دینداری ہے, آپ کی زندگی میں ڈپریشن نہیں ہوگا, آپ کی زندگی میں بے چینی نہیں ہوگی. اللہ کا وعدہ ہے ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا. گھروں کو دیندار بناؤ. کیسے بنائیں گے؟ پہلا فارمولا, گھر کو دیندار بنانا ہے. پہلا فارمولا یہ, گھر بنتا ہے ہم سے. گھر بنتا ہے ہم سے. ہم سب کسی نہ کسی گھر کے فرد ہیں. پہلے ہم دیندار ہیں. ہم شریعت کی اور قرآن کی اور سنت کی جو باتیں آج جلسوں میں, تقریروں میں, کانفرنسوں میں علماء سے خطبہ جمعہ میں سنتے ہیں, ان باتوں کو صرف ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے بلا نہ دیں. ان باتوں کو سیکھیں تو ان کے اوپر عمل کریں. صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں قرآن کی سیکھتے تھے, اور 10 آیتیں جب سیکھتے تھے پہلے اس کے اوپر عمل کرتے تھے, پھر 11ویں آیت کا نمبر آتا. صحابہ کا طریقہ تو یہ تھا. ہمارا طریقہ یہ صاحب, آج ایک کانفرنس ہے, کل دوسری کانفرنس ہے, پرسوں تیسری کانفرنس ہے, کانفرنسوں کی بھرمار ہے, جلسوں کی بھرمار ہے, بیانات کا انبار ہے, اور کچھ نہیں. تو ابھی آپ یوٹیوب پر دیکھیے, ہم سینکڑوں تقریریں سن رہے ہیں, مگر عمل کہاں ہے؟ ان تقریروں کا اثر ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ یہ پہلی چیز ہے. آپ دین پر پریکٹس کریں, دین پر عمل کریں. جو علماء سے سنیں, جو دین کی باتیں سنیں, ان کو اپنانے کی کوشش کریں. آگے بڑھیے. گھر کو دیندار بنانا ہے. گھر میں آپ جتنا ٹائم دیں, آپ تو جاب پہ چلے گئے, آپ تو کاروبار پہ نکل گئے, آپ تو دکان پہ چلے گئے, گھر میں 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے 20 گھنٹے ٹائم دیتی ہے آپ کی عورت, آپ کی بیوی, آپ کی اہلیہ. آپ اپنے گھر کو دیندار بنانا چاہتے, پہلے گھر والی کا دیندار بننا ضروری ہے. ایک دیندار گھر تصور نہیں کر سکتے ہم, ایک دیندار گھر بن ہی نہیں سکتا جب تک گھر والی دیندار ہے. اور اسی طریقے سے جب عورت دیندار ہے تو اس کا جوڑا بھی دیندار ہونا چاہیے, شوہر کا بھی دیندار ہونا ضروری ہے. آپ جب اپنے بچوں کے لیے رشتہ تلاش کریں, اپنی بچیوں کے لیے آپ جب داماد تلاش کریں, اور اپنے بچوں کے لیے آپ جب بہو دیکھنے جائیں, تو آپ دینداری کو ترجیح دے کر جائیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها. جب عورت کا نکاح ہوتا ہے 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں. مال دیکھا جاتا ہے, خوبصورتی دیکھی جاتی ہے, خاندان اور حسب و نسب دیکھا جاتا ہے, اور دینداری دیکھی جاتی ہے. آپ نے فرمایا بس پر بذات الدین, تم دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ, کامیاب ہو جاؤ. اگر آپ نے خوبصورتی کو دیکھا, خوبصورتی آج ہے کل نہیں ہوگی. کل جب آپ کی بیوی بد اخلاقی کرے گی, جب وہ غلط کام کرے گی, جب وہ گھر کے نظام کو برباد کرنا شروع کرے گی, تب آپ کو احساس ہوگا آپ کو خوبصورتی پر نہیں مرنا مٹنا چاہیے تھا, آپ کو دینداری دیکھنی چاہیے تھی. آپ نے خاندان اور برادری دیکھا, آپ نے مال و دولت دیکھا, آپ نے خوبصورتی دیکھی, لیکن اگر آپ نے دینداری میں کمپرومائز کر لیا اور دینداری میں سمجھوتا کر لیا, یقین کرو میرے بھائیو آج نہیں تو کل ہمیں پچھتانا پڑے گا. یہ نبی کے الفاظ. فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّینِ, تم دیندار عورت کو گھر میں لے کے آؤ, کامیاب ہو جاؤ گے. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تَرِبَتْ یَدَاکَ, تو تمہارے دونوں ہاتھ آلود ہو جائیں گے.